نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز طلبہ، آج سمر کیمپ کا یہ دوسرا دن ہے. ہماری حضرت خانقاہ خواجہ کے صاحب سجادہ کسی ضروری کام کے سبب باہر تشریف لے گئے ہیں. انشاءاللہ کل وہ تشریف لے آئیں گے اور پھر ہم ان کے ملفوظات گرامی سے مستفید ہوں گے. آج آپ لوگ کچھ دیر کے لیے بھی برداشت کریں. ان کی ہدایات کے مطابق میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کل حضور صاحب سجادہ نے عقیدہ توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت، معنویت پر وافر مقدار میں ہمیں معلومات فراہم کی اور ہم نے ان کے خطاب سے بہت کچھ سیکھا. اور عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کل جانا. آج ہمارا ٹاپک اور تقریر کا عنوان جو ہے وہ ہے عقیدہ رسالت. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے کے دو جز ہیں. لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے. پہلے جز سے عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے اور دوسرے حصے سے عقیدہ رسالت ثابت ہوتا ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت آتا ہے، اور اہمیت بھی پہلے عقیدہ توحید کی ہے پھر عقیدہ رسالت کی ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو عقیدہ توحید کا دار و مدار عقیدہ رسالت پر ہے، کیونکہ کوئی چیز ہمیں اللہ کی جانب سے براہ راست نہیں ملی ہے، ڈائریکٹ نہیں ملی ہے، بلکہ ہر چیز ہمیں اللہ کے میسنجر کے ذریعے ملی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ملی ہے. تو ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات، ہمارا طور طریقہ، زندگی گزارنے کے معمولات، عبادت کے طریقے، ان تمام کا دار و مدار عقیدہ رسالت پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بھی رب سے پائی وہ ہم تک ایمانداری کے ساتھ پہنچائی اور اپنے منصب کو ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، انہیں صحیح رہنمائی کرنے کے لیے اپنے میسنجر اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا، کیونکہ اس کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک سے کلام کرے، ہر ایک سے گفتگو کرے، ہر ایک سے خطاب کرے. تو اپنی معرفت، اپنی پہچان کرانے کے لیے اس نے رسولوں کے سلسلے کو قائم کیا. تو یہ انبیاء کرام، کیونکہ نبی کی جمع انبیاء ہوتی ہے اور رسول کی جمع رسول بھی ہوتی ہے، مرسلین بھی انہیں کہا جاتا ہے. بہرحال یہ انبیاء کرام، یہ رسول، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور ذریعہ ہے. کوئی بھی اسلام کی بات، چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہو، کسی عمل سے تعلق رکھتی ہو، اخلاقیات سے ہو،
گھریلو معاملات سے ہو اور سیاست سے ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس جو آئی ہیں وہ اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ انسانوں میں سے آئے، وہ انسان تھے اور اللہ نے انسانوں میں سے انتخاب کر کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ کوئی محنت کے ذریعے حاصل کرنے والا منصب نہیں کہ کوئی شخص عبادت کر کے، ریاضت کر کے، زہد و ورع حاصل کر کے اس منصب کو حاصل کرنا۔ یہ اللہ کا عطائی منصب ہے، اس نے سے پہلے ہی اپنے بندوں کو سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے کہ ان کو یہ منصب عطا کرے گا۔ تو پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے اور لکھ بھی لیجئے کہ رسالت اور نبوت جو ہے وہ کسب ہی نہیں ہے۔ کسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے حاصل کی جائے، یہ کسب ہی نہیں ہے بلکہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے علاوہ ایسی ولایت ہے، ولی بننا آپ کے لیے، سب کے لیے ممکن ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شریعت پر چلیں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کام کریں، تو ولایت کا منصب ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کا منصب یا رسالت کا منصب کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو یہ منصب جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جانب وحی بھیجتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ اپنا پیغام بھیجتا ہے اور وہ پیغام بندوں تک سناتے ہیں اور انہیں دعوت پر مامور کرتا ہے۔ وہ اللہ کو، اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق کیا ہے۔ قرآن میں نبی کا ذکر بھی آتا ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں۔ تو اگر بنیادی فرق دیکھا جائے تو نبی اور رسول کا منصب ایک ہی ہے، صرف علماء نے کچھ اصطلاحی فرق رکھا ہے۔ یعنی کوئی نبی آیا، اسی کی شریعت کو آگے بڑھانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ کوئی نئی شریعت نہیں دی بلکہ پچھلے نبی کی شریعت کو آگے بڑھانے کو، انہی کے پیغام کو آگے کرنے کو جو ہے اور اسے بندوں تک پہنچانے کو بھی نبی کہتے ہیں۔ اور رسول جو ہوتا ہے اسے خاص شریعت دی جاتی ہے، کتاب سے بھی کبھی نوازا جاتا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے بھی خطاب کیا ہے اور رسول کے لفظ سے بھی خطاب کیا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو پھر انسان جو ہے دائرۂ اسلام سے نکل جائے گا۔ عمومی طور پر تمام انبیاء کو ماننا لازم ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی رہی اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ بعض علماء کی بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ 1,24,000، بعض میں یہ آتا ہے کہ 2,24,000۔ رسولوں کی تعداد 313 بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر نظر کرنے کے بعد ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ
کیونکہ پوری تعین نہیں ہے، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ اگر آپ نے کر دیے تو غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کسی نبی کو آپ فہرست سے خارج کر دیں یہ بھی کفر ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، میسنجر بھیجے، ان کے حق ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہر نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نفس نبی نبوت اور نفس رسالت میں تمام یکساں ہیں، سب کی عزت کرنا، سب کی تعظیم کرنا، سب کی توقیر کرنا ایک مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کر دی جائے تو پھر انسان کا تعلق اسلام سے نہیں رہتا۔ ہم ہر نبی کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی توقیر کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو سب کا احترام کرے، سب کی عزت کرے۔ اب اسی کے ساتھ نبیوں کے تعلق سے پہلی چیز یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ کسی عورت کو رسالت یا نبوت کی منصب سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ عورت ولیہ ہو سکتی ہے، نبی کی مائیں ہیں، یہ ان کو منصب ملا ہے، لیکن کوئی نبی عورت نہیں ہے۔ اور اس کی علماء کرام نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، کیونکہ یہ منصب اس بات کا چاہتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان آ کر اللہ کا پیغام سنائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہذا عورت صنف نازک ہے، اسے اس بارے گراں سے مکلف نہیں کیا گیا، کیونکہ بہت سے مواقع پر یہ ذمہ داری عورتیں ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے نبوت کا منصب صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی فرشتہ رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ جتنے بھی رسول آئے وہ انسانوں ہی سے آئے، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو وہ بہت سی چیزوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ازدواجی زندگی کی اسے ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں جو نبی بھیجا جاتا ہے وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ پریکٹیکل جو ہمیں حکم دیا گیا ہے جن باتوں کا، اس کی زندگی میں وہ باتیں نظر آتی ہیں۔ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے، بھائی آپ عبادت کر رہے ہیں، دن رات سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، ازدواجی زندگی سے پاک ہیں، تجارت کے معاملات کی آپ کو ضرورت نہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو کون سی کمال کی بات ہے؟ ہمارے ساتھ ضرورتیں وابستہ ہیں، ہم گھریلو زندگی سے وابستہ ہیں، تجارت کے معاملات سے وابستہ ہیں، لہذا ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اعتراض کسی رسول یا نبی کی ذات پر آپ نہیں کر سکتے۔ نبی رسول کو اس لیے بھیجا کہ پہلے انہیں کر کے دکھایا کہ دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تجارت بھی کی ہے، میں نے گھریلو زندگی بھی گزاری ہے، میں نے مدنی زندگی بھی گزاری ہے، اس کے باوجود میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، سب کے حق ادا کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں، تو تم میری اتباع کرو، سب کے حق ادا کرو۔ یہی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا وہ فرشتوں میں سے نہ بھیج کر انسانوں میں سے بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کی ساری باتوں پر عمل کر کے دکھایا اور بہترین نمونہ بنے۔ اسی لیے قرآن نے ہمارے رسول کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا انسانوں رسول کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی کے بہترین نمونے۔ آدمی کسی لیول کا ہو، کسی شعبے اور محکمے سے وابستہ ہو، وہ رسول کی زندگی میں اپنے لیے مشعل راہ تلاش کر سکتا ہے۔
رسول کی زندگی میں اس کے لیے پیروی کے نمونے موجود ہیں۔ والد کی حیثیت سے دیکھیں، ایک جو ہے آپ سپہ سالار کی حیثیت سے رسول کو دیکھیں، ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھیں، ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیں، ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھیں۔ جس حیثیت سے رسول کی زندگی کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ملے گا۔ کامل ترین شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروی کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور پیروی اسی کی جائے، اطاعت اس کی جائے جس کی زندگی کا ہر رخ جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہو، کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی اور رسول عطا فرمایا۔ تو نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی معصوم ہوا کرتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام معصوم تھے، اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی بھی گناہ کبھی سرزد نہ ہو سکے۔ وہ گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے، چھوٹے گناہوں سے، اور اسی طرح وہ بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ ہر قسم کی برائی اور عیب سے اللہ اسے پاک بناتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ایک آئیڈیل بننے والی ہے، ایک نمونہ بننے والی ہے، ایک مشعل راہ بننے والی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمونہ کو اتنا کامل بناتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس پر انگلی نہ رکھ سکے۔ اس لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور معصوم کہتے ہیں کہ جس سے کوئی بھی گناہ و غلطی سرزد نہ ہو سکے۔ دیکھیے، معصوم ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن خاص طور سے جس بات کا خیال رکھا گیا ہے وہ صداقت اور امانت کا رکھا گیا ہے، کہ ہر نبی زبان کا بھی سچا ہے، قول کا بھی سچا ہے، اور امانت دار ہے۔ یہ دونوں صفتیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں تو بدرجہ اتم موجود ہے۔ دیکھیے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آیا اور اس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی، تو حضور نے تبلیغ کی خاموشی کے ساتھ، ابھی علی الاعلان تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، 2 یا 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، کہ اب علی الاعلان تبلیغ کیجیے، دعوت پہنچائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تقریر فرمائی، اور ایک پہاڑی ہے صفا، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے۔ گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ نبوت اور رسالت کا منصب کوئی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ عطا نہ فرمائے۔ یہ کسبی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا ہی ہے۔ دوسری بات یہ جانی کہ نبی یا رسول جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ جانی کہ ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ عصمت نبی کا خاصہ ہے۔ نبی کے علاوہ ولی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور ولایت کے لیے بھی ولی جبھی بنے گا جب گناہوں سے دور ہوگا، لیکن ولایت کے لیے عصمت ضرور نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ معصوم جو ہے صرف انبیاء اکرام کی ذات ہوتی ہے، وہ معصوم۔ اور اس میں بھی جو خاص طور سے بیان کیا گیا وہ صداقت کو اور امانت کو بیان کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی تقریر کی، یہ ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اگر بات کسی سے منوانا چاہتے ہیں، اپنے قول پر عمل کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نبی کی پہلی تقریر سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور سارے مکے والے ان کے سامنے تھے، قبیلے موجود تھے۔ تو حضور نے سب سے پہلے دعوت اسلام نہیں دی کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہیں۔ سب سے پہلے جو حضور نے فرمایا ہے وہ جملہ ہے ما ظنکم بی، بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سے زائد ہو چکی تھی،
40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا۔ نبی تو آپ پہلے بھی تھے، اور حضرت آدم سے پہلے بھی آپ ہی نبی تھے، سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور ہی کو پیدا کیا، لیکن اعلان نبوت آپ نے 40 سال کے بعد کیا۔ تو اس وقت تمام قبیلے جب موجود تھے تو آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ ما ظنکم بی، یہ بتاؤ کہ تم نے میری اتنی سالہ زندگی دیکھی ہے، میرے کردار کیریکٹر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب جتنے سامنے موجود ہیں وہ کلمہ گو تو ہے نہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں، لیکن حضور کی ذاتی زندگی سے سب واقف تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ انت امین انت صادق، تم سچے ہو، تم امانت دار۔ حضور نے اس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا بتاؤ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر میں خبر دوں کہ ایک لشکر ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کیا کہا کہ اگرچہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان سے اگر نکل گیا کہ لشکر ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو ہم بات مان لیں گے۔ یہاں سے کیا بات کی؟ یعنی اپنی آنکھوں کے دیکھو تو جھٹلا دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے ہے، جوانی دیکھی ہے، بچپن دیکھا ہے، اور یہ عمر دیکھ رہے ہیں، اس زبان محمد سے کبھی جھوٹ نہیں ملا۔ تو ہر نبی کے لیے سچا ہونا، امانت دار ہونا ضروری ہے۔ امانت کی بھی بے شمار مثالیں احادیث میں موجود ہیں، صداقت کی موجود ہیں، کیونکہ اگر نبی قول کا اور عمل کا سچا نہیں ہوگا تو جو چیز ہمیں لے کر آ رہا ہے، جو چیز ہمیں دے رہا ہے، جو چیز ہمیں پہنچا رہا ہے، اس کی صداقت ختم ہو جائے گی۔ یہ سچ ہے نہیں۔ جب وہ اپنی ذاتی زندگی میں سچا نہیں ہے، اپنے ذاتی اعمال میں سچا نہیں ہے، تو اللہ کی جانب سے اتنا بڑا پیغام پہنچا رہا ہے، اس میں صداقت میں شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے عقلی طور پر بھی یہ بات آپ کو ماننا ہوگی اور تسلیم کرنا ہوگی کہ نبی کی ہر بات سچی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہی فرمایا جب نبی کے کردار کے بارے میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، یہ جو بات بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے جو بھی انبیاء کرام ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم سے پہلے آئے، آباء و اجداد میں آئے، وہ سب صداقت اور امانت دار تھے۔ تو ہر نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ جو بھی نبی اپنے زمانے میں آیا وہ اپنے زمانے والوں سے سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، سب سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے کامل۔ مجھے اس موقع پر اپنے پیر و مرشد کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے تاجدار سنت کے جو اشعار تھے وہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ تھے۔ اس میں کسی نہ کسی عقیدے کی بات ہوا کرتی تھی، تصوف کی بات ہوا کرتی تھی، کہیں حدیث کا اس میں خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے۔ تو جب عقیدہ رسالت کی بات آ رہی ہے تو میں وہ شعر آپ کے سامنے پڑھوں کہ ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، خدا کے بعد ان کی ذات کو یکتا سمجھتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی کامل ترین ذات ہے تو پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خدا کے بعد ان کی ذات کو یکتا سمجھتے ہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں، اللہ سے ملاتے نہیں ہیں، اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، مگر ایسا سمجھتے ہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت اللہ کے بیٹے ہیں، یا مریم جو حضرت اللہ کی بیوی ہے۔ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں مگر عام بشر بھی نہیں سمجھتے، عام انسان بھی نہیں سمجھتے، انہیں بندہ سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھتے ہیں خدا کا بندہ بندوں کا انہیں آقا سمجھتے ہیں۔ اب اس میں ساری صراحت ہو گئی کہ بندہ سمجھنے کے باوجود سارے بندوں کا انہیں آقا سمجھتے ہیں، مولا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا زمانے بھر میں جتنے علم ہیں،
ان سب کو اہل دل نبی کے علم کے دریا کا ایک قطرہ سمجھتے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو بھی نبی آیا، جس دور میں آیا، جس زمانے میں آیا، وہ اس زمانے والوں سے سب سے زائد علم رکھتا تھا، اس کو سکہ ملتا۔ تو عمومی طور پر نبوت اور رسالت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہاں، اور اس کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ تو عمومی عقیدے ہوئے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے نبی کے تعلق سے ماننا لازمی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور کی بعثت کسی خاص زمانے کے لیے یا خاص جگہ کے لیے نہیں ہوئی۔ یہ بعض ذہن نشی رکھے، پہلے نبی آیا کرتے تھے تو بعض وقت کے لیے آئے، دوسرے نبی آئے تو ان کی نبوت رسالت جو شریعت لے کر آئے وہ منسوخ ہو گئی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیا جائے گا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیا جا رہا تھا۔ شریعت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، خالی عبادت کا طریقہ شریعت میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ شریعت مطلب اسے اس طرح آپ سمجھیے کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنے مسائل پیش ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل درپیش ہو سکتے، سب کا اگر حل پیش کیا جائے تو شریعت پیش کرتی ہے، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، عبادت کے معاملات ہوں، یا کہتی ہیں سیاست کے معاملات ہوں، وہ حد کے معاملات ہوں، تو شریعت نے ہر چیز کا ایک حل پیش کیا ہے۔ تو ہر نبی جو لے کر آیا وہ اپنی شریعت لے کر آیا، ایک وقت تک اس شریعت پر عمل کیا گیا، پھر دوسرے انبیاء کرام آئے تو ان کے ذریعے وہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ تو پہلے انبیاء کرام جو آیا کرتے تھے وہ خاص جگہ کے لیے یا خاص خطے کے لیے یا خاص دور کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے تو آپ کسی خاص جگہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی خاص دور یا خاص زمانے کے لیے نبی بنا کر نہیں بنے گے۔ آپ کی رسالت اور نبوت عام ہے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے، کیونکہ قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالمین کے لیے آپ نذیر بن جائیں۔ اور اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو پہلے یہ عقیدہ رکھیے قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی ان سب کے نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، قیامت تک اگر کوئی دستور چلے گا تو یہ قرآن کا دستور چلے گا، کیونکہ دیگر انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنا چاہے یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنا چاہے، اس طریقے کو اپنانا چاہے تو کیا اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام نے آ کر ان تمام طریقوں کو ختم کر دیا کہ وہ طریقے منسوخ ہو گئے، اس وقت تک کے لیے تھے، اب ان کی ڈیٹ نکل گئی۔ اب اگر جو شروع ہوگا اور جس پر عمل کیا جائے گا وہ قرآن ہوگا اور ہمارے نبی کی شریعت ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ہمارے نبی کو خصوصیت خاص طور پر یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی نبوت جو ہے وہ خاص نہیں ہے خطے کے لیے یا مکان کے لیے یا زمانے کے لیے، بلکہ آپ کی نبوت جو ہے وہ عام ہے۔ اسی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تھا جس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور یہ معنی ہم نے بیان نہیں کیے ہیں یا علماء نے بیان نہیں کیے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، اے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا حضور کے بعد کوئی نبی آیا تو وہ تمام امت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اسلام پر عمل کرے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔
اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر کمی ہے، تو پھر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک درخت ہے، اس کی ایک جڑ ہے اور اس کی شاخیں ہیں۔ اگر کسی پیڑ کی، کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے اور آپ شاخوں کو پانی دیجیے تو کیا ہری بھری ہو جائے گی؟ کیا وہ جو ہے پیڑ جو ہے تناور درخت بن جائے یا اس پر پھل آ جائے گے، پھول آ جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا تعلق، اس پیڑ کا تعلق زمین سے توڑ دیا ہے، زمین سے کاٹ دیا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ تو اب پانی دینے سے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے سے اس پہ نہ پھل آئیں گے، نہ شاخیں ہری بھری رہ سکتی۔ بلا تشبیہ و تمثیل جو اسلامی اعتقادات ہیں، جو اسلامی عقیدے ہیں، وہ اسلام کی جڑ ہیں۔ اگر یہ جڑ مضبوط ہے تو پھر اس کے پھل آپ کو فائدہ دیں گے، اس کی شاخیں ہری بھری رہیں گی۔ لیکن اگر جڑ کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر شاخوں سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ شاخیں اور پھل کیا ہیں؟ یہ اعمال ہیں۔ اگر ایک قسم سے ایسا ہو کہ آپ نے پانی نہیں دیا لیکن جڑ مضبوط ہے تو ممکن ہے کہ آپ پانی دیجئے، درخت پھر ہرا بھرا ہو جائے۔ اگر کوئی بے عمل ہے، عمل کے اندر کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی ناقص ہے عمل کے لحاظ سے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ بے عملی کو چھوڑ کر باعمل ہو جائے تو وہ پیڑ پھر ہرا بھرا درخت ہو جائے۔ تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ بہت سے لوگ تب سے پیدا ہوئے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنا نبی ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن امت نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے خاتم النبیین کے علیحدہ معنی بیان کر دی کہ وہ ذلی نبی ہے کہ اصلی نبی ہے، لیکن اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ ہم تو اس طرف جاتے کہ نبی نے اپنی زبان مبارک سے اس کے معنی کیا بیان کیے۔ تو نبی نے اس کے معنی کیا بیان کیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن نے واضح طور پر اس عقیدے کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ ضمنی نہیں ہے، یہ فرعی نہیں ہے۔ اگر اس عقیدے کا انکار کر دے آدمی، باقی تمام چیزوں پہ عمل کرے تو یاد رکھیے مومن نہیں ہوگا۔ اسلام کے جو بنیادی اعتقادات ہیں، جو عقیدے ہیں، ان سب کو ماننا ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا، باقی سب کو مان رہا ہے، تو باقی سب کو ماننے سے نہیں، سب کو ماننا پڑے گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو بنیادی اعتقاد ہے۔ تو نبی کے، ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ فرعی نہیں ہے، بلکہ وہ اصلی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اور ہر انسان کو یہ تسلیم کرنا ہے جو مومن ہے، اپنے ایمان کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ وہ ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے اوپر کسی کو فضیلت دے دی، جیسے کہ بعض طبقوں میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا اسلام سے رشتہ نہیں رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، جتنے لوگ پہلے آ چکے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، بروز حشر میں سب کا سردار ہوگا۔ اور یہ چیز میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اور جتنی مخلوق پیدا کرے گا، قیامت کے دن سب سے عزت والا، عظمت والا اللہ کے نزدیک میں ہوں گا۔ تو اگر کوئی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینے لگے تو پھر اس کا تعلق اسلام سے نہیں رہے گا۔ نبی افضل ہے، اور نبیوں میں بھی، ولیوں میں بھی، اولین و آخرین میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور اللہ کی تمام مخلوق میں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں،
کتنی بھی مخلوقات ہیں، جس قسم کی مخلوق ہے، سب سے افضل اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ان کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنے کے بعد کیا چیز لازم ہوتی ہے آپ پر؟ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نبی کی اطاعت کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس نے نبی کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کوئی فرق نہیں کیا اللہ نے اپنی بات میں اور رسول کی بات میں، کیونکہ وہ میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں۔ کوئی کام، کوئی عمل جو ہے براہ راست کسی بندے پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ جو چیز ملے گی وہ رسول کے واسطے سے ملے گی، نبی کے واسطے سے ملے گی۔ تو ان کی بات کو بے وزن نہ سمجھا جائے کہ ایک بات کو کم آکا جائے، دوسری بات کو زیادہ آکا جائے، نہیں۔ نبی کی اگر بات ہے تو تمام باتیں یکساں مانی جائیں گی۔ اسی لیے فقہاء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ حدیث اگر رسول کی ہے اور یہ یقین ہے کہ ہے تو اس میں کمی نہیں ہوگی، ضعف نہیں ہوگا۔ جو ضعف ہوتا ہے، کمی آتی ہے حدیث میں، وہ راویوں کے واسطے سے آتی ہے، کن واسطوں سے آئی ہے، کن طریقوں سے آئی ہے، کون بیان کرنے والے ہیں، ان سے کمی آتی ہے۔ قرآن کی بات اور حدیث کی بات یکساں ہوگی اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت نبی کی زبان سے سنی اس نے اور حدیث بھی نبی کی زبان سے سنی، تو دونوں کا درجہ ایک ہے۔ اگر حضور کی حدیث کا انکار کر دے گا تب بھی کافر ہو جائے گا، قرآن کی آیت کا انکار کر دے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ سنتے ہوں گے یہ حدیث ضعیف ہو گئی یا یہ کمزور حدیث ہے، تو دل میں شبہ پیدا ہوگا کہ رسول کا فرمان کمزور کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ والا فرمان آپ نے طاقتور کہہ دیا، یہ قوی ہے اور یہ کمزور ہے، اس میں ضعف ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کمی جو آئی ہے وہ راویوں کے اعتبار سے آئی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے پاس بہت سی خبریں آتی ہیں، کوئی معتبر ذرائع سے آتی ہیں، کوئی کمزور ذرائع سے آتی ہیں۔ کسی کو بیان کرنے والے بہت مضبوط اور ثقہ ہوتے ہیں اور کسی کو بیان کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، تو خبر کا درجہ ان کے اعتبار سے کمزور یا قوی ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کی اطاعت ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نبی کی عزت اور تعظیم ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ کوئی ادنا سی گستاخی بھی اگر ہو گئی تو پھر کیا چلا جائے گا؟ ایمان چلا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے بڑی کہتے ہیں فضیلتیں دے دی ہیں، اپنی طرف سے بنا لی ہیں اور بڑا مقام بنا دیا ہے کہ بھئی اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مقامات علماء نے بیان نہیں کیے ہیں، یہ مقامات فقہاء یا محدثین یا مفسرین نے بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے آداب خود قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ آپ بے شمار آیتیں دیکھ لیجیے، ایک آیت کریمہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، ان کے سامنے زور سے مت بولنا۔ زور سے بولنے سے کیا ہوگا؟ بے ادبی ہوگی، اور بے ادبی سے کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے تمہارا ایمان چلا جائے گا، تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے کسی بھی انسان کے سامنے آپ زور سے بول لیجیے، کیا پوری زندگی اعمال آپ کے خراب ہو جائیں گے؟ کیا تمام نیکی ضائع ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی نا۔ تو عام انسان کے سامنے اگر کتنا بھی عزت والا ہے، گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی، لیکن رسول کی بے ادبی عام انسان کی بے ادبی کی طرح نہیں۔ اگر ان کی شان میں ادنا سی گستاخی ہو گئی تو قرآن ہمارا یہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا گیا، اس کے تمام اعمال جو ہے وہ اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اور بھی بے شمار مقامات پر قرآن کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، دیکھیے کوئی چیز نہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اس چیز کی توہین کرنا یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن نماز کی عزت ہے اس کے دل میں، شہوت اعمال کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دی اس نے، لیکن اگر دوسرا آدمی نماز کی توہین کرے تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کی اگر ادنا سی ادنا بات کی کوئی توہین کرے گا جس کا ثبوت نبی سے ہے، اس کی بے عزتی کرے گا، تو
تو یہ بات اتفاقی طور پر ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کتنا ہی کلمہ پڑھتا رہے، اگر کوئی روزے کا مذاق بنائے، اسی لیے کہتے ہیں دینی باتوں میں جو بھی باتیں اس میں ہنسی نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے عملی جو ہے اس کا تو تدارک ہو سکتا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے گا، توبہ کریے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بے ادبی معاف نہیں ہوتی، بے ادبی اور گستاخی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جس نے بے ادبی کی نیت سے نبی کی آواز پر آواز بلند کر دی تو اسے توبہ کی توفیق تک چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ پتہ اب یہ سے بہت سے لوگ ہیں جو اسلامی اعمال یا اسلامی چیزوں کے ساتھ ہنسی دل لگی کرتے ہیں، تو انہیں آپ آگاہ کیجیے کہ اسلامی معاملات میں عبادات کے ساتھ یا معاملات کے ساتھ مذاق نہ کریں، کیونکہ بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور بہت مشہور مقولہ ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ تو یہیں سے آپ یہ نقطہ سمجھتے چلیے کہ اگر اسلام کی ذرا سی بات کے ساتھ بے ادبی کر لے تو اسلام سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نبی کے ساتھ بے ادبی کرے، جن کی وجہ سے ایمان ملا ہے، جن کے ذریعے قرآن ملا ہے، جن کے ذریعے اسلام ملا ہے، جن کے اوپر ہمارے تمام عقیدے کی مذہب کی بنیاد ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ مذاق کرے یا ان کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام میں کیسے رہے گا؟ اس لیے نبی کی عزت اور توقیر ہر مسلمان پر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی دنیا میں بھی، لیکن قیامت کے دن امت کا کوئی فرد اور نبیوں میں سے کوئی نبی جو ہے آپ سے بے نیاز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان اور عظمت یہ بیان کی ہے کہ شفاعت کبریٰ آپ کے ہی دم سے کھولا جائے گا، شفاعت کا دروازہ آپ ہی کے ذریعے کھولا جائے گا۔ لہذا یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو نبی کے واسطے اور ذریعے کی ضرورت پیش آئے، ان کی شفاعت حق ہے، یہ بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ اب آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل میں بھی تصدیق ہے، تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے اور مذہب اسلام اختیار کرنے کا مقتضا اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول سے محبت کریں۔ رسول سے محبت جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک رسول سے محبت اپنے والدین سے زیادہ نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ نہ کرے۔ تو یہاں سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نفس ایمان کے لیے نفس محبت ضروری ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا مجھے رسول سے محبت نہیں تو وہ کافر ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ نفس ایمان کے لیے نفس محبت ضروری ہے، اور ایمان جتنا کامل کرنا ہے آپ کو تو علماء فرماتے ہیں اتنی محبت زیادہ کرنا۔ جو زیادہ محبت کرتے رہے گا ایمان اس کا اتنا ہی بڑھتا رہے گا، ایمان اس کا اتنا ہی قوی ہوگا۔ تو نفس محبت کے لیے یعنی نفس ایمان کی نفس محبت ضروری ہے، اور کمال ایمان کے لیے کمال محبت ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ مختصر باتیں عقیدہ رسالت کے تعلق سے جانی کہ رسالت کا منصب یہ عطائی ہے، اللہ خود بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے، انہیں سلیکٹ کر کر بھیجا ہے منتخب کر کے، یہ کسب کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی جو ہوگا وہ معصوم ہوگا، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس کی ہر بات اللہ کی بات ہوگی۔ نبی مردوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے، کسی فرشتے کو کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور نبی کے لیے جو ہے وہ عصمت ضروری ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم نے جو عقیدہ رکھنا ہے سب سے زیادہ ان کی عزت کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، خاتم النبیین ماننا ہے، اور نبی سے جس کا تعلق ہے ان تمام تعلق والوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل حضرت تشریف لے آئیں گے۔
اور حضرت کے علمی اور فکری اور قیمتی ملفوظات سے مستفید ہوں گے اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ انشاءاللہ کل جو ہے آپ اسی وقت تشریف لائیے، مغرب کی نماز جو یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پڑھ لیجیے تاکہ جلدی آ جائے اور کلاسز ہمارے جلدی شروع ہو جائیں۔ جو 3 کلاس اوپر چل رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کو ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے، پاکی کے، غسل کے، تیمم کے، اس کے بعد حضرت کا وعظ ہوگا۔ خدا حافظ۔